السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ مکہ المکرمہ سے دنیا بھر کے زائرین کے اپنے اپنے ممالک واپس لوٹ جانے کے بعد مکہ المکرمہ کا دیکھا گیا خالی منظر مملکت کی عوام کو ہے اس موقع پر سکون و اطمینان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کی اجازت۔ طلع البدر علینا کی صداؤں کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہندوستان کے حجاج اکرام کے پہلے قافلے کا کیا گیا والہانہ استقبال۔ پھول اور خوشبو پیش کرتے ہوئے محمد کے شہر میں استقبال کرنے پر حجاج اکرام نے بھی ادا کیا شکریہ۔ غزہ کی سرزمین پر اسرائیلی فوج زمینی سطح پر کر رہی ہے اور بھی تباہی۔ حملے کے بعد بچے ہوئے ملبوں کو بھی کر دیا جا رہا ہے تہس نہس۔ غزہ پر قبضے کی چل رہی ہے اسرائیل کی تیاری۔ ظالم اسرائیل نے پھر ایک بار کر دیا غزہ پر بے تحاشا حملے۔ تازہ ترین حملوں میں 5 بچوں سمیت 45 فلسطینی ہو گئے شہید، درجنوں ہوئے زخمی۔ فرانس کی ایک مسجد میں ایک دہشت گرد نے نماز پڑھنے والے مسلم شخص کو کر دیا قتل۔ فرانس کی پولیس نے CC کیمرے میں قید ہونے والی قاتل کی تصویر کے ذریعے اٹلی میں کیا قاتل کو گرفتار۔ اسلام سے تھی اسے نفرت۔ امریکہ کی کانگریس میں منعقدہ اجلاس کے دوران اسرائیل کے سب سے زیادہ حیوان نما وزیر بن گوئر کو فلسطینی حامیوں کا کرنا پڑا غصے کا سامنا۔ فلسطینی حامیوں نے اسے قاتل دیا قرار۔ یہ سن کر وزیر بن گیا غصے میں پاگل۔ جموں کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کے بعد مرکزی سرکار نے کشمیر کے کئی سیاحتی مقامات پر سیر و تفریح کے علاقے بند کر دیے۔ لاکھوں سیکورٹی اہلکار رکھنے کے بعد امن قائم رکھنے میں مرکزی سرکار ناکام۔ پہلگام حملے پر سوالات کرنے والی مشہور گلوکارہ نیہا بھارتی نے مودی سرکار سے پوچھے کئی سوال، مگر مودی سرکار نے کام کرنے کے بجائے نیہا پر مقدمات کروا دیے درج۔ آج ہندوستان میں سچائی پر آواز اٹھانے والوں کو ملے گا جیل جانے کا تحفہ۔ پہلگام کی تفریح کرنے گئے ایک سیاح نے گودی میڈیا کے کچھ چاٹوکار نفرتی چینلز کی کھولی پول۔ کہا کہ زبردستی سیاحوں سے کشمیری مسلمانوں کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے کیا جا رہا ہے مجبور۔ سنیے خود اسی کی زبانی۔ دیکھو ہندوستان کے اندھے بھگتوں، ترقی کے نام پر تیسری مرتبہ مودی حکومت کو جتانے کے بعد خود مودی کے شہر گجرات کے احمد آباد میں اب تک کی تاریخ کی سب سے بڑی انہدامی کارروائی کا آغاز۔ غیر قانونی بستی بتا کر اجاڑ دیا ہزاروں معصوم غریب افراد کا گھر بار۔ مودی جی کے نام پر نغمے گانے والوں، یہ کوئی بارات کی نہیں ہے تیاری، بلکہ گجرات احمد آباد میں ہزاروں غریبوں کی جھوپڑیوں سے نکال کر دیا بے گھر اور انہیں تباہ کرنے کے لیے 70 سے زیادہ بلڈوزر، 200 ٹرک، 3000 پولیس ورکر، 1800 حکومتی افراد اس بستی کو اجاڑنے کے لیے آ گئے۔ اتنی بڑی بارات لے کر پھر کہو مودی ہے تو ممکن ہے۔ بھارت کے ہونہار وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ایک اہم خاص اجلاس کے منعقد بری بحری فضائی سربراہان کے ساتھ پہلگام کے معاملے پر کیا خاص ڈسکس۔ پڑوسی ملک پاکستان سے ملنے والے جوابی وار کے لیے بھی مودی جی کر رہے ہیں غور۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کو لے کر بڑھ گیا بہت زیادہ زہر اور نفرتوں کا بازار۔ اتر پردیش میں زبردستی ایک مسلم نوجوان کو پکڑ کر تشدد کا بنا گیا خوب نشانہ اور بعد ازاں پاکستان کے پرچم پر پیشاب کرنے پر کر دیا مجبور۔ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں کٹر ہندو واہنی کے افراد کی جانب سے پاکستان کے پرچم کو راستے، گلی کوچوں، چوراہوں پر کیا جا رہا ہے نصب تاکہ آمد و رفت والے مسافرین چل سکے اس پر، مگر ایک جانب ہرا رنگ اور چاند اترے رہنے سے مسلمانوں میں اس کلر اور نشان کی ہے بہت عزت و اکرام۔ اتر پردیش سہارنپور میں پیش آیا ایک افسوسناک واقعہ۔ شادی کے عین تقریب کے درمیان دلہے نے دوسری کمپنی کی کار بھیک مانگا، مگر اس کی پسند کی کار نہ ملنے پر نامرد دلہے نے شادی سے کر دیا انکار۔ دلہن کو لگا بڑا صدمہ، تمام مہمانوں کے لیے بھی تیار تھا سب پکوان، صرف ایک کمپنی کی کار کے بدلے توڑ لیا دلہے نے رشتہ۔ ایسے بھکاریوں کو بیٹی نہ دینا ہی ہے بہتر۔ نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ دھرم پوری اروند نے KCR کے خاندان کو دہشت گردوں سے کیا تعبیر اور موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کو KCR کے خاندان سے بھی زیادہ خطرناک دہشت گرد سے تعبیر کرتے ہوئے کیا ریمارک۔ تلنگانہ کے سابق PRS IT منسٹر کے تارک راما راؤ جم کی ورزش کرنے کے دوران ہو گئے زخمی، ریڑھ کی ہڈی میں آ گیا اندرونی زخم۔ طبی جانچ کے بعد ڈاکٹرز نے سختی سے بیڈ ریسٹ کرنے کا دیا مشورہ۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے موجودہ بازار کی گراوٹ، کاروبار میں کوئی منافع نہ ہونے اور حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی اسکیمات پر عمل نہ کرنے پر عوام کے شدید رد و عمل کو دیکھتے ہوئے کہا کہ سابق چیف منسٹر KCR نے سرکاری خزانہ کر دیا خالی، خزانہ نہ ہونے کی وجہ سے کرے گی حکومت کہاں سے سب انتظامات۔
لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، اللہ اکبر کی تکبیر کی گونج، ہزاروں نم آنکھوں چہروں پر خوشی کے ساتھ 2025 حج کے سفر کے لیے تلنگانہ حج کمیٹی سے عازمین حج کے قافلوں کے سفر کا آغاز۔ حج کمیٹی چیئرمین سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسر پاشا کی نگرانی میں اس سال بہترین انتظامات، کئی اہم شخصیات کی شرکت، ہری جھنڈی دکھا کر کیا عازمین کو روانہ۔ خسر پاشا نے تمام عازمین کو اپنے ملک اور عالم اسلام کے لیے خاص دعا کرنے کی اپیل، زیادہ تر وقت عبادات میں مصروف رہنے کی گزارش۔ اس موقع پر عازمین کے افراد خاندان، دوست احباب کی دیکھی گئی کثیر تعداد۔ شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے عبداللہ پور میٹ میں پیش آیا ایک افسوسناک واقعہ۔ شیام سندر کی 4 سالہ بیٹی کے گلے میں مونگ پھلی کا دانہ پھنس جانے کی وجہ سے معصوم بچی دم رکنے سے ہو گئی ہلاک، ماں اور باپ پر ٹوٹی قیامت۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔